السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عقائد کا بیان جو پڑھ رہے تھے اس کو آگے سے پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 9 سے انشاءاللہ تعالی ہم آج کا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کے اختیار سے متعلق یہ عقیدہ ہے، بندے کے اختیار سے متعلق۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی جو ہم نے تقدیر کا بیان، تقدیر کے متعلق کل عقیدہ پڑھا تھا، یہ اسی کا ایک جز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھ بھی دی ہے اور ارادہ بھی دیا ہے کہ وہ بھی جو کام کرتے ہیں گناہ کا یا ثواب کا، وہ اپنی اختیار کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ اور اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہم نے ٹرانس میں وہ کام کر لیا، بلکہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، سوچ اور سمجھ کر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے کہ اگر گناہ کا کام ہم نے کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ شریعت کے احکام سے متعلق عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی انسان کو کوئی پریشانی یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی ایسا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر عائد ہوتا ہے تو بندہ سوچے یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہم پہ فرض کیا ہے تو اس کی طاقت ہمیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر انسان میں کسی چیز کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزے کا حکم اس سے ساقط ہو جائے گا اور وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اب طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اوپر جو ہے نماز فرض ہے لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حساب نہیں لیں گے، تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اور اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کے پڑھ لے گا، لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ لے گا۔ مطلب جس چیز کی طاقت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کا ہم سے سوال کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور معجزات سے متعلق ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے، وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب باتیں ظاہر کی ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جن کو ہم جانتے ہیں، مطلب جن کا نام یا جن کے بارے میں، اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسے اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے سنا حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور اسی طرح سے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ جب لاٹھی انہوں نے سمندر میں ماری تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے چاند کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں جو ہے نا بول پڑی تھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ تو یہ سارے جو معجزات ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے ان کو معجزات کہتے ہیں، معجزہ۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد مطلب سب کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی انبیاء علیہ السلام درمیان میں آئے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے نبی کا نام تو حضرت آدم علیہ السلام ہے،
اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نبیوں کے درمیان میں آئے۔ ان میں سے بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ یہ تمام انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر ہم سنتے ہیں، اکثر کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، تو ان سب کو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد سے متعلق عقیدہ نمبر 12، پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور حدیث میں بھی کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی، ٹھیک ہے نا، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو ہمیں نہیں معلوم ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق فضیلت سے متعلق عقیدہ نمبر 13، پیغمبروں میں سے بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے علماء نے اسے ان کے ماننے والوں کو اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا، قادیانیوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے جھوٹے جو ہے دعوے دار پیدا ہوئے نبوت کے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے جنگ کی تھی وہ انہی کذاب جو ہے نبیوں کے متعلق تھی، ان سے جو ہے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی۔ تو یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک غلام احمد قادیانی ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، اس کے ماننے والے احمدی ہوتے ہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ انہی کے پیروکار ہیں، اور ان سب سے نکاح بھی حرام ہے اور وہ سب کافر ہیں، ان سے لین دین بھی نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اسلام کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ جھوٹے نبی کو ماننے والے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14 ہے معراج سے متعلق، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 14، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا، اور پھر مکہ میں واپس پہنچایا، اس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معراج کا کیا ہے؟ معراج یہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور یہ نیند اور خواب کی حالت میں نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں یہ سفر کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آسمانوں میں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا، اور پھر واپس مکہ میں بھی پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 15، فرشتوں اور جنات سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر معمور ہیں۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں وہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہے. وہ نور سے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, انسانوں کی آنکھوں سے اس کو چھپا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات, مطلب کائنات کے جتنے بھی کام ہیں, بارش کا نظام, روزی کا نظام, اور جو ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرنے کا نظام, اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر ان کو مامور کیا ہے. وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور ان کے کام بھی ہمیں معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ نبیوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر آتے تھے. میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے رزق کی, روزی کا کام وغیرہ ان کے ذمے اللہ نے ہے, بارش کا نظام ان کے ذمے ہے. اسرافیل علیہ السلام قیامت میں سور پھونکیں گے, اور عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے, وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے, ان کو جن کہتے ہیں. ان میں نیک اور بد ہر قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیک بھی ہوتے ہیں جن, اور گناہگار اور بد بھی ہوتے ہیں. ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ نمبر 15 تک ہی ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سمجھنے, پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور آگے لوگوں تک دین کے عقائد پہنچانے میں مدد کیجئے, تاکہ جو ہے آگے بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.